نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم بڑی آہستہ آہستہ سپیڈ سے چل رہے ہیں اور ایک ایک آیت پہ فوکس کر کے ہم تفصیل سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 118 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس کا ہم ربط آیات بیان کیا کرتے ہیں کہ پچھلا جو سبق پڑھ رہے تھے اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے۔ تو وہ قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اور سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں انگلش میں آپ کہیں تو اینڈ، جب اینڈ کا استعمال کریں گے یا اور کا استعمال کریں گے اردو میں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے بھی کوئی بات چل رہی تھی تو وہ بات ہو گئی، آپ نے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا، ایسا ہی ہے نا۔ تو پیچھے جو بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے جو ہے امام ڈاکٹر وہبہ زہیلی ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر المنیر۔ یہ شام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے المنیر کے نام سے تفسیر لکھی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے نا یہ آیت جو ہے، یہ اس کا پچھلی آیت سے جو ربط ہے وہ یہی ہے کہ پیچھے آیت میں جو ہے نا اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب پھر انہی کی ایک اور بات کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ تو پچھلی آیت سے اس آیت کا یہ ربط ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے بھی ان کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ آیت کا ہمیں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اکثر عام لوگوں کو نا یہ مشکل پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بھی پیش آتی تھی، جب تک آپ کو یہ نہ سمجھایا جائے یا آپ کہیں سے پڑھے نہ آپ کو بتائے کہ پچھلی آیت سے ربط کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو اگلی بات یکدم کوئی اور بات ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہے نا۔ تو اس طرح ربط جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اس سے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو ربط کے حوالے سے تو یہ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک یہودی تھا، رافع بن حریملہ اس کا نام ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کا نام بیان کیا ہے، اور اس کی جو روایت ہے وہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، رافع بن حریملہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتا دے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ہمیں بتائے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی اس طرح کی باتیں کرنا، اور پیچھے بھی وہ کرتے رہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ تو اس پر جب اس نے یہ کہا اور اس نے کہا کہ ہم بھی سن لیں، یعنی وہ خود ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرے اور ہم سنیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس پر یہ آیت جو ہے نا پھر نازل ہوئی کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خود بات کر کے نا بتا دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم ویسے نہیں مان، یعنی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی بڑا معجزہ آ جائے جس کو ہم دیکھ کے مان لیں۔ تو اب ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اس آیت کے شروع میں بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے بات کہی تھی، جو علم نہیں رکھتے۔ اب اس میں مختلف باتیں ہیں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ابھی پڑھا کہ ایک یہودی نے یہ بات کہی تھی، تو یہودیوں کو تو کتاب دی گئی تھی تو وہ تو اہل علم تھے ایک طرح سے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو لیکن وہ جہالت کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے، اور ہٹ درمی اور اناد اور حسد
کا مظاہرہ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس کو اہل علم نہیں کہہ سکتے آپ. اہل علم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کریں. ایک تو یہ بات ہے. لیکن اس میں دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل جو مکہ تھے یا مشرکین عرب جو تھے، اس سے مراد وہ لوگ. ایک دوسری رائے مفسرین نے یہ بیان کی ہے، اور اس پہ پھر بعض مفسرین ہیں جیسے مفتی سعید صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے، اور یہ بڑی اس کی مشہور بات ہے. اس نے کہا، اس سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں اللہ کا نبی مانتے؟ تو اس نے، ظاہر شریکہ تھا، برادری تھی، جیسے آپ کسی برادری میں رہ رہے ہوں، برابر برابر چل رہے ہوں، تو آپ کو بڑا ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے برابر ہیں، ہم ان کو کیوں بڑا مان لیں. تو اس طرح کا مسئلہ وہ اس کے، کیونکہ تکبر تھا، اس کو سب سے بڑا متکبر آدمی تھا. اور حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ میری قوم کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے، جب کسی بندے نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو بنو عبد مناف ہیں یا بنو ہاشم ہیں، کیونکہ بنو ہاشم زیادہ مشہور ہیں، آپ اس سے حضرت ہاشم جو تھے ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہاشم کے آگے 4 بھائی، 3 اور بھائی تھے. تو جو بنو ہاشم ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ جو بنو ہاشم یا بنو عبد مناف ہیں، ہم ان کے ساتھ صدیوں سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا، اگر انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، اگر انہوں نے بستر دیے مہمانوں کو، ظاہر ہے اصل مہمان تو حج کرنے جو لوگ آتے تھے مکے میں وہی تھے، تو ہم نے بھی بستر دیے، اگر انہوں نے سواریاں دی تو ہم نے بھی دی، ہم تو ان کے برابر برابر چلتے آ رہے ہیں. پھر جنگوں میں جب کسی دشمن قبیلے کے ساتھ جنگیں ہوتی، ظاہر جنگیں ہوتی تھیں اور قبیلے مل کے لڑتے تھے نا، تو یہ قریش جو تھے، ظاہر یہ قریش ہی تھے سارے. یہ ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھا اور حضور پاک بنو ہاشم میں سے تھے، اور بھی بڑے قبیلے تھے مکہ میں، اور یہ سارے قریش کا قبیلے تھے، یعنی قریش کے آگے چھوٹے قبیلے. تو اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ہم بھی جنگیں کی ہیں، اگر انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھی کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا تو ہم کیسے مان لیں، ہم تو ہار جائیں گے. یعنی ہمارا قبیلہ بنو مخزوم تو پھر ان سے نیچے ہو جائے گا، ہم کیسے کہیں گے یہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی آ گیا. تو میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک میرے اوپر بھی وحی نازل نہ ہو، اور جبریل میرے پاس بھی آئیں اور میرے اوپر وحی لے کر آئیں، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوئی ہے، لہٰذا بنو ہاشم اور بنو مخزوم برابر ہیں، لہٰذا ہمارا جو ہے نا برابر کا جوڑا بھی چل رہا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں تو نہیں مانتا، ورنہ ہم ہار جائیں گے. تو یہ تکبر جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یعنی تکبر کی وجہ سے کسی کو نہ ماننا. کوئی بندہ ہے، کوئی بھی اللہ کی تعلیم کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ دین کی طرف، تو لوگ کہیں گے یار میں تو اتنے بڑے سٹیٹس کا مالک ہوں، میں تو پجاروں میں آتا جاتا ہوں، اب یہ جناب سائیکل پہ آتا ہے، یا اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا چھوٹی سی گاڑی ہے، تو میں اب اس کے پاس آ کے درس سنوں یا اس کی بات مانوں؟ یار یہ کیسی بات، میں تو نہیں ہے، یہ تو میرے سٹیٹس کا ہی نہیں ہے. تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کو حق ماننے میں، سچ ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں ایسا کر سکتا. تو یہ اصل میں ابو جہل کا واقعہ بھی اس حوالے سے، یعنی دونوں ہی مراد لیے جا سکتے ہیں، اہل عرب بھی یعنی مشرکین عرب بھی، اور دوسرے جو تھے یہودی بھی. اب اس میں ایک اور بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے، کوئی ایسی بڑی نشانی جس کو ہم دیکھ لیں، یعنی حسی معجزہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح کی جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں. وہ کون تھے؟ اگر ان کی بات مشرکین عرب لے لیں یا بے شک یہودی لے لیں، لیکن اس سے پہلے جو یہودی تھے انہوں نے بھی، اہل کتاب جو تھے انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں. ٹھیک ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، اور اس کی بھی مثالیں ہیں. جیسے آتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 میں آتا ہے، آخری آیت آخر تک جو ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا.
اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے. اسی طرح جو صورت البقرہ میں آیت نمبر 55 میں انہی یہودیوں کی خاص طور پہ بات ہوئی ہے، جب انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تم کو کڑکنے آ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ اصل میں وہ واقعہ ہے جب وہ 70 لوگ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ ہم نہیں مانتے تم پر وحی نازل ہوئی ہے یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، ہمارے قوم کے 70 بندے لے جاؤ کوہ طور پہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو پھر ہم مان لیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنا ہے تو ان کو کڑکنے آ لیا اور سارے مر گئے ادھر. تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کر کے یا اللہ یہ تو جاہل لوگ تھے، تو میں واپس گیا قوم نے مجھے نہیں چھوڑنا، تو آپ ان کو زندہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا تھا حالانکہ وہ مر گئے تھے. تو اسی طرح کے مطالبات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں. تو یہ معجزوں کا مطالبہ جو ہے انسانی تاریخ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی یہ باتیں انسان کرتے رہے ہیں. اس کی مثالیں ہمارے قرآن مجید میں موجود ہیں. جو بڑی صورتیں ہیں، سورۃ اعراف ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ شعراء ہے، جو بڑی صورتیں جن میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس میں اپنے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے اسی طرح کہا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کی قوم یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوج رہے ہیں ہمارے والدین کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں ہم ایک ہی معبود کو بنا لیں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر جو ہے نا جادو ہو گیا ہے، ہمارے جو بت ہیں نا انہوں نے تمہارے اوپر کوئی جادو کر رہے. اس طرح کی باتیں نبیوں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ انسانی تاریخ کا بھی ایک، یعنی کہ وہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ انسانی تاریخ کا بھی ایک حصہ ہے. یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ تاریخ کی بھی اہمیت بیان کر رہے ہیں نا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یعنی اس آیت کے ٹکڑے میں انسانی جو تاریخ ہے اس کی بھی اہمیت واضح ہو رہی ہے. جو ہسٹری ہے، یعنی آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں واقعی ایسا لوگ کرتے رہے. اور قرآن مجید میں تاریخ جو ہے نا ایک طرح سے بیان ہوئی ہے پہلے انبیاء کی ساری، تو وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے ہی کرتے تھے. ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے ایسے ہی کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں وہ کہہ رہے تھے آپ اتنا طنز کرتے تھے، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو پھر آ کے مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تم مذاق ہمارا اڑاتے ہو تو ایک دن پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم ڈوب رہے ہوگے. تو وہ مانتے نہیں، تو کہتے تھے کدھر بابا ایسے ہی لگا ہوا ہے کشتی بنانے، ٹھیک ہے، ادھر تو بارش ہی نہیں ہوتی، پانی کہاں پہ اتنی بڑی کشتی. اور پھر جب ڈوب رہے تھے تو پھر یہ دیکھ رہے تھے. تو اسی طرح کے مطالبات جو ہیں ان لوگوں نے کیے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے کتنا بڑا مطالبہ کر دیا تھا. اب وہ کہہ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو کہ ہم نہیں مانتے، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤ آپ کو کیا نشانی چاہیے، کون سا معجزہ چاہیے، بتاؤ جو کہو کہ وہی ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ پہاڑ ہے، اب یہ پہاڑ ہے یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے. مطلب جو سمجھ رہے تھے کہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مطالبہ ہم کرتے ہیں. تو یہ پہاڑ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا یہ پھٹ جائے ہمارے سامنے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اور صرف اونٹنی نہیں پھر وہ باہر نکل کے بچہ بھی جنے. یعنی ایسا امپاسبل ان کو دے دیں ٹارگٹ جو کہ ہو ہی نہ سکے، اور ہم کہیں کہ ہم نہیں مانتا، آپ نے ہمارے مطالبے نہیں پورا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھا دی اور وہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی باہر آئی اور اس نے باہر آ کے وہ بچہ جان دیا، بچہ ہو گیا اس کا. اچھا تو پھر بھی کوئی مان نہیں لائے. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کا بھی پانی پینے کا دینا ہے اور تمہارے جانوروں کا بھی، اس کو نقصان نہ پہنچانا. لیکن انہوں نے، کیونکہ وہ پھر نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی، تو انہوں نے قتل کر دیا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن ہیں، جو کرنا ہے کر لو، پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے. تو پھر وہ سارے تباہ ہو گئے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزہ دیے. فرعون کہتا تھا کہ یہ اگر تم ہٹا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عذاب جو آیا قحط ہٹا دو، یہ خون کا عذاب، یہ مینڈکوں کا عذاب، یہ فلاں عذاب، تو ہم مان لیں گے. لیکن جب ہٹا دیتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو پھر وہ کہتے تھے نا ہم نے کہا مان. ٹھیک ہے. اسی طرح اور نبیوں کے معجزات ہیں.
تو معجزات جو یہ مانگ رہے تھے حصی معجزہ، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بھی لوگ جتنے بھی ہوئے ہیں ان کو معجزے دکھائے گئے ہیں لیکن انہوں نے مانا نہیں، کیونکہ جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی مان جاتا ہے، اس کو اور بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جس نے نہیں مانا اس کو جو مرضی دکھا دیں وہ نہیں مانتا، اس نے ذہن بنایا ہوتا کہ میں نے نہیں ماننا، اب جس نے ذہن بنا لیا میں نے نہیں مانا اس کو جو مرضی آپ کر کے دکھا دیں وہ نہیں مانے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا بتائی ہے صورتحال، جو یہ کہہ رہے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مشرکین مکہ نے حضور پاک سے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ ینبوع کا مطلب ہوتا ہے چشمہ ایک، ٹھیک ہے، اور اس کے نام سے سعودی عرب میں ایک شہر بھی ہے ینبوع، جیسے ہمارا میاں والی میں چشمہ جہاں ہمارے پاور پلانٹس ہیں تو وہاں اس کو ہم چشمے کہتے ہیں، تو وہاں کوئی چشمہ تھا تو اس کا نام بن گیا، تو اسی طرح سعودی عرب میں ینبوع شہر ہے تو وہ گیا ہے ینبوع یعنی چشمہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا نہیں مانیں گے آپ ہمارے لیے کوئی جو ہے نا چشمہ بہا دیں، او تکون لک جنۃ من نخیل و عنب، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر اس میں آپ نہریں بہا دیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اور یا تو ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے جیسا کہ تیرا گمان ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب یہ اس طرح کے مطالبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا گھر سونے کا ہو، او ترقی فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ تو ایک لکھی لکھائی کتاب ہمارے لیے لے کر آئے جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے کہیے کل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، یعنی میں تو ایک رسول ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں وہی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ حصی معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ قرآن مجید خود ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور ان کو چیلنج بھی دیا گیا، یعنی کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی کوئی تم مطلب اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو ایک صورت لے آؤ، ایک صورت نہیں سب سے چھوٹی صورت جو صورت الکوثر ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل، اس کے برابر ہی لے آؤ، اور سارے مل کے جتنے بڑے تم ادیب شاعر ہو عرب کے اور جنوں انسان سارے مل کے لے آؤ تو آج تک تو نہیں لا سکے، تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 3000 معجزات حضور پاک کے انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں سیرت نگاروں نے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ اس لیے بھی ہے کہ باقی انبیاء کے معجزے بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے کیونکہ حصی معجزے تھے، اور حضور پاک کے بھی جو حصی معجزے تھے وہ بھی اس وقت ہی تھے، لیکن یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، یہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور اسی طرح اس کی شان ہے جس طرح کے پہلے دن سے تھی، اور اس کے اندر وہی نعمتیں، وہی برکتیں، وہی شفا، وہی ہدایت، وہی رحمت، وہی برکت، سارا کچھ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید جو ہے وہ ایسا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک رہنا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک ہی جیسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے، اصل میں ساری بات جو چل رہی ہے جو مان نہیں رہے تھے، یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ ظاہر پرست اور مادہ پرست لوگوں کی بات ہے، جو علمی طور پہ جو ایسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو انبیاء پہ اترتی ہیں، جو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہے کہ کوئی آپ چشمہ بہا دیں، یا آپ کا گھر سونے کا ہو، یا آپ کا ایک باغ ہو، تو ظاہر پرست لوگ جو ہوتے ہیں، جو دولت پرست ہوتے ہیں، مادہ پرست ہوتے ہیں،
وہ کہتے ہیں یار یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو اس کا حال دیکھو، کھانے کو ہے نہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ آپ انبیاء کی پڑھیں نا، قصص الانبیاء پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ان کے لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو ان کے کپڑے تو ایسے پرانے سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب انبیاء کو اس طرح مذاق بنانے کی کوشش کی کہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو بہت کوئی دولت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید دو بڑے شہروں کے کسی بہت بڑے چودھری پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی یہ عبد المطلب کے پوتے پہ جو یتیم ہے اس پہ کیوں نازل ہوا؟ تو عام طور پہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زہر پرست ہوتے ہیں اور مادہ پرست ہوتے ہیں، مال دولت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کی بڑا ہونے کی ان کے سامنے کیا نشانی ہوتی ہے؟ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، جس کا بڑا گھر ہو، جس کے بڑا بینک بیلنس ہو، بڑے پلاٹ ہوں، بڑی اچھی کوٹھی ہو، اس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا آدمی ہے، یا دنیاوی کی بڑی ڈگری ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے ساتھ لو لگانے والا بندہ ہے، جو تقوی والا بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں یار ہمیں بیچارہ ایسے ہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رویہ انسانوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی بات ہو رہی ہے تشابہت قلوبہم، کہ ان کے دل ایک جیسے تھے۔ تو دل ایک جیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا ہے، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی قوم ان کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہی تھی کہ ہم نہیں مانتے آپ کو نا، آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، آپ بازاروں میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ شادیاں بھی کرتے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی طرح کے دل ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ ایک ہی جیسی رہی ہے، زمان و مکان سے ماورا، انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے، انسان شروع سے اب تک، اب یہ نہیں کہ انسان بدل گئے ہیں یا پہلے انسان اور طرح کے تھے، انسان ایسے ہی سوچتے ہیں۔ آج کے دور کا انسان یا پہلے دور کا انسان اسی طرح ہی تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کس کے پاس مال ہے، اس سے روب میں آ جاتے تھے۔ جیسے قارون کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ قارون جب اپنا نکلا بڑی شان و شوکت میں، تو لوگوں نے کہا واہ یار بڑا، یار اس کی تو بڑی شان ہے، بڑی شان، کاش ہمیں بھی مل جاتا ہے یہ سارا کچھ، بڑا یار اس کی تو بڑی بلے بلے ہے۔ آپ دیکھیں قارون کس زمانے کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے، 1500 سال پہلے، یعنی آج سے کتنے 2000 اور 3500 سال پرانی بات ہے یہ۔ تو اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے، تو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے دنسا دیا تو پھر انہوں نے کہا او ہو ہم تو کیا کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو انسانوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تشابہت قلوبہم، کہ ان کے اندر حسد، ان کے اندر تکبر، ان کے اندر عناد، دشمنی، یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے اندر ہمیشہ سے تھیں، بخواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، پھر اس کے بعد ہزاروں سال بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم، حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہو، مطلب یہ ساری جو ہسٹری بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس میں بیچ میں کئی صدیاں گزری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہے، وہی باتیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو باتیں کی وہ بعد میں آخر تک حضور پاک کے دور کے لوگوں نے بھی وہی باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جو اہم نقطہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ انسانی جو دل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنا دیا ہے اور بہترین بنا دیا ہے۔ اب یہ کیا پرابلم ہے پھر؟ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی اور اچھائی دونوں رکھ، ٹھیک ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا آخری پارے میں۔ تو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ تو جو دل ہیں انسان کے، اس کے اندر تکبر، حسد، عناد، کینہ، ریاکاری، مکاری عام طور پہ ظاہر سی بات ہے ہوتی ہے۔
اب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو فری چھوڑ دے، مطلب وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے، شیطانی وساوس کو کنٹرول نہ کرے، اور اپنے نفس کو اس کا تزکیہ نہ کرے، اس کو پاک نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایسی رویہ ہوگا. آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، مطلب بالکل وہ آزاد خیال ہیں، لبرل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مطلب مادر پدر آزاد ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہی باتیں کریں گے، آج ابھی بھی کریں گے. وہ کہیں گے یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں، یہ کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ دور نہیں اب رہا، یہ کیسی آپ پرانی فرسودہ باتیں کر رہے ہیں. ایسی وہ باتیں کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس کی جو اہمیت ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا. ہم اپنے دلوں سے ایسے ماحول میں بیٹھیں، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جو. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یا کسی اور شاعر نے کہا ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یعنی فرشتہ جب آپ کہتے ہیں وہ تو بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے اندر سے یہ ساری برائیاں جو ہیں دل کی بیماریاں وہ نکالے. ٹھیک ہے، اور ایسی دل کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید ہی شفا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب پھر دیا ہے، قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے تو معجزات دکھا دیے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک معجزہ دکھائیں، کوئی ایک نشانی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بینا الآیات. آیا ایک آیت کو کہتے ہیں، یعنی ایک نشانی، اور یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیات، ہم نے کھول کر آیات بیان کر، ہم نے کئی معجزے دکھا دیے ہیں. لیکن جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے وہ نہیں مان رہے، لیکن جنہوں نے ماننا ہے تو وہ کون ہے؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یعنی قد بینا الآیات لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، بالکل واضح کر کے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، اپنے معجزے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو جو اہل یقین ہیں، جن کے اندر ایمان اور یقین ہوتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نشانی کو بھی دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہر وقت دکھاتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے دور میں نشانیاں دکھاتا تھا، اب نہیں دکھاتا، اب بھی دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں آپ کو دکھاتا رہتا ہے. آپ کے ساتھ ایسے واقعات کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گئے. آپ کے ساتھ ضرور ہوں گے اور ہوتے ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں گے، اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو سارا کچھ ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے. جو بندہ سوچتا ہے کہ یار انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے گا، ساری چیزیں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھی کرتا ہے. جو کہتا ہے نہیں نہیں میرے نصیب چ کتنے ہے چیز، مینوں کتنے ملنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر رہے، تیرا دل ہی نہیں کر رہے لین پہ. سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. اور معجزوں کے حوالے سے یعنی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات بیان کر دی ہیں، نشانیاں دکھا دی ہیں. قرآن مجید خود معجزہ، آیات اس کی معجزہ. اسی طرح آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانی ہیں، چاند، سورج، ستارے، بادل، ہوائیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایسے تو نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت نشانی ہے اگر غور و فکر کریں تو. اسی طرح انسانی جان کے اندر نشانی ہے. یہ بھی ایک چھوٹی کائنات ہے، اس کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں، جو دماغ سے سگنل ہی جا رہے ہیں، پورے سسٹم میں لاکھوں سگنل جا رہے ہیں. اگر ایک ہی سگنل رک جائے نا تو بندہ ادھر ہی رک جاتا ہے. اور نیورو موٹر ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک استاد کو بھی ہو گئی تھی. اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کو بھی بیماری یہی تھی. اسے وہ بیماری کیا ہے کہ دماغ سے آپ سگنل بھیجتے ہیں کہ میں ہاتھ ہلاؤں، وہ نہیں ہلتا، وہ سگنل ہی نہیں جاتا. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لاکھوں سگنل جا رہے ہیں اور کوئی خرابی نہیں آتی، ورنہ یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. ورنہ یہ یقین کریں ذرا سا بھی وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ آتا ہے تو کیا انسان کی بری حالت ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑی بڑی نشانی ہے کہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اسی لیے انسان کو
جو بڑی کائنات ہے اس کو میکرو کوزم کہا جاتا ہے اور انسان کو مائکرو کوزم چھوٹی کائنات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لقومی یوقنون، یعنی ہم نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ یقین کرنے والی قوم کے لیے تو واضح ہیں، وہ تو اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں قوم کی بھی وضاحت کر دوں، قوم سے کیا مراد ہے، قوم کیسے بنتی ہے۔ قوم کا لفظ جو ہے یہ قیام سے ہے، اور قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا گروہ جو کسی ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کو قوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے خیالات ایک جیسے ہوں، نظریات ایک جیسے ہوں، مفادات ایک جیسے ہوں۔ وہ ایک نسل ہونا ان کا ضروری نہیں ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی سوچ رکھنے والے یا ایک ہی مفادات رکھنے والے یا ایک ہی نظریات رکھنے والے لوگوں کو قوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان بھی ایک قوم ہے، ایک نیشن اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ میں سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا تھا کہ مسلمان قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہا تھا کہ نسل ایک قوم ہوتی ہے۔ تو یہ غلط اس کا جو ہے نا بیانیہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ویسے بھی خطرناک ہے۔ ایسے بیانیہ نہیں بیان کرنے چاہیے جو کہیں گے مسلمان ایک قوم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مختلف قومیں ہیں، تو آپ پھر وہی بات ہے، یہ تو ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے بات۔ ہم ایک قوم ہیں، مسلمان ایک قوم ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی نظریہ ہے، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کے نظریات ایک ہیں، تو یہ ایک قوم ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو بھائی قرار دے دیا ہے تو سارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قوم ہی ہوتے ہیں، اس سے بڑا کیا ثبوت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مسلمان ایک قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اہل یقین اور متردد لوگوں میں کیا فرق ہے، یعنی ایک تو ہیں ایمان اور یقین والے لوگ، اور دوسرے ہیں جو شک شبہ کرنے والے، ہر وقت شکی مزاج لوگ، دین میں بھی شک، ایمان میں بھی شک، اور نہیں جی ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اہل ایمان اور اہل یقین لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کے جو دو شعر مجھے بڑے اچھے لگے، میں نے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یہ اصل میں ایک حدیث قدسی کو انہوں نے شعر میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں، اور دوسرا جو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ فرض کے بعد نفل پڑھتا رہتا ہے، نفلی بد کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خدائے لم یزل کا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کا ہے مسلمان ہے مومن، تو کیا ہے، تو اس کا ہاتھ ہے، تو اس کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کہ تو یقین تو پیدا کر۔ اصل میں یقین کی اہمیت انہوں نے واضح کی ہے، یقین پیدا کر کہ تجھے ہی کہا جا رہا ہے، تیرے بارے میں کہا جائے، مغلوب گماں تو ہے کہ یعنی تو ہی، تیرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو یقین تو پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی بن جائے گا اور زبان بھی بن جائے گا، لیکن یقین کامل پیدا کر کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگلا شعر جو انہوں نے کہا، مطلب بہت زیادہ یقین کے اوپر انہوں نے شعر کہے، میں نے دو لکھے۔ اگلا شعر ہے یقین پیدا کر اے ناداں کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے، یعنی یقین کامل پیدا کر لو تو تمہیں ایسی درویشی حاصل ہو جائے گی جس کے سامنے بادشاہی بھی جھکتی ہے۔ بڑے بڑے درویش جو ہوتے تھے، جو اللہ کے ولی اللہ ہوتے تھے، بادشاہ ان کے حضور پیش ہونے کے لیے ترستے تھے کہ یار ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے، وہ اور کہتے تھے کہ آپ آئیں، تو وہ کہتے تھے ہم نہیں بادشاہوں کے دربار میں نہیں آتے، آپ نے آنے تو آ جائیں۔ اس طرح کے آپ بے شمار واقعات ہیں، آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، اس میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے علامہ اقبال نے یہ فرمایا۔ تو سارا کنکلوژن جو ہے، جو سارا اس کا رزلٹ ہے، پوری ہم نے جو آیت پڑھی ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا، اس آیت سے حاصل کردہ سبق کیا ہے، آج کے دور میں ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے۔ تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، جاہل نہ رہیں۔ جہالت جب ہوتی ہے تو بندہ غلط باتیں کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کا علم سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے، جتنا بیسک لیول کا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ساتھ ساتھ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہیں، سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھیں،
جیسے اب آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی چیٹ جی پی ٹی، مطلب جو بھی آگے علم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، یہ چوتھائی علم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خدائی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے جیسے کہا کہ آج بھی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آپ کے ساتھ خود ہی واقعات ایسے آئیں گے پیش کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ جب غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو نشانیاں اللہ کی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کو کیسے نشانیاں نظر آنے؟ اور اسی طرح جو آخری بات سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یقین کامل حاصل کریں، اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھیں کہ وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور مشکوک لوگوں سے دور ہیں۔ یہ آج کے اس پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔